عام طور پر رزق کے حصول کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے زراعت کا، ایک طریقہ ہے تجارت کا. دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں دونوں کے بارے میں واضح قوانین دیے. مثلا کھیتی باڑی کے تعلق سے ایک حدیث پاک اس طرح سے، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا رواه الترمذي في كتاب البيوع. حضرت امام ترمذی جہاں لین دین بیوع کا چیپٹر ہے اس کے اندر لائیں، کتاب البیوع کے چیپٹر میں لائیں، اس کو بیوع کے چیپٹر میں، کتاب البیوع کے اندر اس حدیث کو لائیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلہ سے، مزابنہ سے، مخابرہ سے، معاومہ سے، اور عرایا میں رخصت دی ہے. یہ سب نام ہیں زراعت کے طریقوں کے. محاقلہ کا کیا مطلب ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ بالیوں میں، کھیت میں جو غلہ موجود ہے، کھیت میں بالیوں میں جو غلہ موجود ہے اس کو خریدنا اس غلے سے جو گھر میں رکھا ہوا ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ یہ 1 ایکڑ کھیت میں جو گیہوں کی فصل ہے، بالیوں میں گیہوں جو موجود ہے کھیت میں، 10 کوئنٹل جو میرے گھر میں گیہوں رکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں تو یہ پورے ایکڑ کھیت کا غلہ دے دے. ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ غلہ جو یہ دے رہا ہے متعین ہے، 10 کنٹل متعین ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 ایکڑ کھیت کے اندر بالیوں سے جب غلہ نکالا جائے، چاہے وہ دھان ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے اور کوئی غلہ ہو، وہ 10 کوئنٹل غلے سے کم ہو یا 10 کوئنٹل غلے کی قیمت سے کم ہو. اور یہ اصول ہے کہ متبائعین میں سے 2 کاروبار کرنے والوں میں سے ایک کا نقصان اگر ہے تو وہ طریقے کاروبار حرام ہوگا، وہ بیع کا طریقہ حرام ہوگا. یہاں رک کر ایک دفعہ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جو میں نے سودی کاروبار کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہی تھی کہ اگر فریقین کا ہر ایک کا نفع ہو اور دونوں کا نقصان ہو، نفع اور نقصان میں دونوں برابر ہوں، دونوں کا نفع ہو جائز ہے. ایک کا نفع یقینی ہو، دوسرے کا نفع موہوم ہو، مشکوک ہو، تب بھی وہ بیع جائز نہیں ہے. اور ایک کا نفع ہو دوسرے کا نقصان ہو، یہ تیسری قسم بھی حرام طریقے تجارت کی ہے اور حرام طریقے کاروبار کی ہے. دونوں کا نفع ہو جو ہے شکل جائز ہے کاروبار کی، ایک کا نقصان ہو ایک کا نفع ہو حرام. ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا نفع موہوم ہو، مشتبہ ہو، تب بھی وہ سودا حرام ہے. یہاں دیکھیے ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع مشتبہ ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 کنٹل غلے کے بارے میں جو بات اس نے کہی ہے کہ 10 کنٹل غلے کے بدلے میں پورے ایکڑ کھیت کی فصل دے دے، ہو سکتا ہے 10 کنٹل نہ نکلے. اس سودے میں، اس کاروبار میں ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع موہوم ہے، بیع ناجائز ہے. اس کو کہتے ہیں بیع محاقلہ، حرام ہے. عام طور پر جہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ شکل اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ موجود ہے. والمزابنہ، مزابنہ کہتے ہیں کہ کھجور کے پیڑ کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس کو
توڑی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں خریدنا بیچنا. آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 1 کنٹل کھجور ہے, یہ 1 کنٹل کھجور لے لے اور اتنے پیڑوں کی کھجور میں لے لیتا ہوں. اس کو مزابنہ کہتے ہیں. یہ طریقہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے, دوسرے کا مشکوک ہے. تیسرا طریقہ مخابرہ کا ہے. مخابرہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا کھیت کرائے کے اوپر دے دے. یہ 1 ایکڑ کھیت ہے, سینچائی تیری, جتائی تیری, گڑائی تیری, تخم اور بیج تیرا, کاشتکاری کے اندر جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ سب تیرا, لیکن مجھے غلے کا آدھا چاہیے, نصف چاہیے, یا 1/4 چاہیے, 1/3 چاہیے. حرام ہے. اس کو بے مخابرہ کہتے ہیں. بے مخابرہ کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے, منہی عنہ ہے یہ بے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آدھا غلہ میں لے لوں گا, یا یہ متعین کریں آپ کہ جو بھی غلہ اس 1 ایکڑ کے اندر آئے گا اس کا آدھا تمہیں مجھے دینا پڑے گا. 1 سال 10 کنٹل آتا ہے تو 5 کنٹل اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور 5 کوئنٹل زمین والے کو دے دیتا ہے. دوسرے سال غلہ کتنا آیا؟ صرف 1 کوئنٹل آیا. اب 1 کوئنٹل کے اندر اگر 50 کلو زمین والے کو دے دیتا ہے, 50 کلو خود رکھ لیتا ہے, تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 50 کلو جو اس کو ملا ہے کاشتکاری کے اوپر, گڑائی, جتائی, سینچائی, بیج, اس سب کا ٹوٹل لگانے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ 50 کلو سے کہیں زیادہ, 50 کلو کی قیمت اگر لگائی جائے, اگر 1000 روپے ہے تو کھیت کے اوپر وہ 2-3 ہزار روپے لگا چکا ہے. ظاہر ہے کہ ایک کا نفع متعین ہے, دوسرے کا نفع مشکوک اور موہوم ہے, لہذا یہ بے بھی اور یہ سودا بھی حرام قرار پائے گا. ایک بے اور ہے بے معاومہ. عام طور پر آندھرا کے اندر, کیا کرناٹکا کے اندر, یو پی کے اندر, تمام اسٹیٹس کے اندر جاری ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے. میں نے ان کو منع کیا کہ یہ بے صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو معاومہ کہا ہے, اور معاومہ منہی عنہ ہے, منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. معاومہ کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کہے کہ یہ جو پورا باغ ہے آم کا, 1 سال کے لیے میں 1 لاکھ روپے میں لیتا ہوں, یا 2 سال کے لیے میں 2 لاکھ روپے میں لیتا ہوں. یہ معاومہ ہے. معاومہ حرام ہے, اس لیے کہ تم نے باغ والے کو 2 لاکھ روپیہ دے دیا, لیکن باغ کے اندر اگر آم کے درختوں کے اوپر پھل نہ آئے تو ایک کا نفع متعین ہے, دوسرے کو نقصان ہی نقصان ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو, جسے معاومہ کہتے ہیں, اس کو حرام قرار دیا, اس لیے کہ علت حرمت یہی ہے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے, دوسرے کا مشکوک اور موہوم ہے. ورخص فی العرایا. ہاں, عرایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. عرایا کا کیا مطلب ہے؟ ایک بے ہے, ایک آدمی بہت غریب ہے, مثلا زید, میرے کھجوروں کے باغات ہیں, میں اس غریب سے یہ بولتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے باغ کے ان 2 درختوں کے اوپر جتنی بھی کھجوریں آئیں گی وہ سب تیری. بہت خوش ہو گئے ہو, لیکن بار بار وہ باغ میں آتا جاتا ہے, مالک کو اس کے بار بار آنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مالک یہ بولتا ہے, ارے بھائی بار بار کیوں آ رہے ہو, یہ 2 درختوں کی کھجوریں دینے کے لیے میں نے تم سے کہا ہے نا, لہذا 50 کلو لو اور یہاں سے پھوٹو. یہ ہے بے عرایا, یہ جائز ہے, اس لیے کہ یہ 2 درخت جو ہیں یہ تو اسی کے ہیں نا, مالک کے ہیں. خالی اس نے اتنا کہا ہے کہ ان 2 درختوں کی کھجوریں میں نے تجھے دے دی, لہذا اب تو بار بار ادھر آ
مت، میں تقریباً 50 کلو یا 100 کلو کھجوریں دے دیتا ہوں. اس میں چونکہ کسی ایک کا نقصان اور نفع کا تصور نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو، جسے بیع عرایا کہتے ہیں، رخصت دی ہے. کھیت کے اندر ایک اور کاروبار ہے، ایک اور طریقہ ہے، اس کو بیع سلف یا بیع سلم کہتے ہیں. اس کا بھی ذکر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیوع کے اندر بیوع کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے حضرت ابن عباس سے اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یسلفون فی التمر فقال من اسلف فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم. رواہ ترمذی فی کتاب البیوع. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، کھجوروں کے باغات ہیں وہاں، 300 کلومیٹر تک اب بھی کھجوروں کے باغات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ بیع سلم کرتے تھے، بیع سلف کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا جو آدمی سلف کرتا ہے، یہ بیع کرتا ہے، اس طریقے کا دھندا کرتا ہے، سودا کرتا ہے، وہ کرے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں. کیا شرط ہے؟ ایک تو وزن معلوم ہو، دوسرے پیمانہ معلوم ہو، اور تیسرے وقت معلوم ہو. اس کو بیع العاجل بالعاجل بولتے. مثال اس کی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، کھیتی ہے، تو تم ایسا کرو کہ مجھے 1000 روپیہ دے دو، تو فلاں قسم کا گیہوں جو کہ میں بونے والا ہوں اپنے کھیت میں، اس وقت 1 کلو کا 10 روپیہ ہے، تو مجھے اگر 1000 روپیہ دے دو تو 1000 روپے کا جتنا گیہوں اس وقت مل رہا ہے، جس کیفیت کا، جس طریقے کا، 3 مہینے کے بعد فصل کے پک جانے کے بعد میں اتنا گیہوں تمہیں دے دوں گا. یہ ہے بیع سلم. اس کو بیع عاجل بالعاجل بولتے. پیسہ پہلے لے لیتا ہے، غلہ بعد میں دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کو جائز قرار دیا، اس شرط کے ساتھ کہ کیل یعنی پیمانہ معلوم ہو، وزن معلوم ہو، کیفیت معلوم ہو، اور مدت معلوم ہو. ان شرائط کے ساتھ یہ بیع جائز قرار دی گئی. اس کو بیع سلم کہتے ہیں یا بیع سلف کہتے ہیں.